اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذکریہ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا اور ان کی زوجہ کو صالحہ بنا دیا کہ یہ تمام وہ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اسے اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ کفار کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے برحال ما، ہم اس طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ سب واقعاً خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، حالانکہ یہ سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہ ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا اور ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہرحال عمل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، یقیناً اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہماری طرف صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم سب کو برابر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، بے شک وہ خدا ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ شاید یہ تاخیر عذاب بھی ایک طرح کا امتحان ہو یا ایک مدت معین تک کا آرام ہو۔ پھر پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگار میرے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب یقیناً مہربان اور تمہاری باتوں کے مقابلہ میں قابل استعانت ہے۔